بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کا دن ہے، اور اہل اسلام اس دن بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اور آپ کے لیے خاص طور پر نیاز اور دیگر آپ کی سیرت وغیرہ کے لیے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف باتیں یہ ہمارے یہاں جب بھی دن آتے ہیں، اس طرح متبرک دن ہوتے ہیں، مقدس دن ہوتے ہیں اہل سنت کے، تو مختلف چیزیں اس میں وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم اس پر پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ کسی بھی مقدس ہستی کے پیدائش اور ان کی دنیا سے جو رخصتی ہوتی ہے، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کا وصال ہوتا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہاں بنیادی اعتبار سے دو چیزوں کو عام طور پر دیکھا جاتا ہے، ایک یہ کہ جمہور کا قول کس طرف ہے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا عمل کس پر ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کی شہادت کا دن کون سا ہے، تو سب سے مشہور قول یہی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، دنیا سے آپ رخصت ہوئے، آپ کی شہادت ہوئی۔ تو ایک تو مشہور قول یہ، دوسرا یہ کہ علماء کا، اہل علم کا، عوام کا عمل بھی اسی پر ہے۔ ہمیشہ سے 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا رہا۔ آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا خاص اس دن پر یہ اہل اسلام کا معمول رہا ہے، لیکن کچھ عرصے سے اب اس کو مشکوک بنا کر اس دن جو ہے وہ خاص طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس دن کو یوں بیان کیا جانے لگا کہ یہ تاریخ نہیں بلکہ 12 تاریخ تھی ذی الحجہ کی، کہ جس میں آپ نے وصال فرمایا۔ یہ بات غلط ہے۔ میں کچھ حوالے یہ عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو صحیح بخاری شریف کے مصنف ہیں، اپنی کتاب التاریخ الاوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461 پر لکھتے ہیں کہ قتل عثمان سنة 35 ل18 خلت من ذی الحجۃ یوم الجمعہ، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن شہید کیے گئے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے التاریخ الاوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461 پر بیان کیا۔ اسی طرح مشہور محدث امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور و معروف تصنیف المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 پر یہ لکھا کہ قتل عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الجمعۃ ل18 خلت من ذی الحجہ سنة 36 بعد العصر وهو ابن 82 سنة وكان يومئذ صائما، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 36 ہجری میں، بعض نے 34، بعض نے 35، بعض نے 36 ہجری، یہ مختلف اقوال لکھے ہیں، 18 ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے بعد آپ نے وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کی 82 سال کی عمر تھی، اور اس وقت آپ روزے سے تھے۔ یہ بات آپ نے مشہور مورخ اور نسب کے ماہر سیدنا زبیر بن بکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح بخاری شریف کے راویوں پر کتاب لکھنے والے مشہور امام احمد بن محمد بن حسین ابو نصر البخاری الکلابادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الہدایہ والارشاد، جو بخاری شریف کے راویوں پر لکھی گئی ابتدائی کتابوں میں سے ایک ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 516 پر آپ نے بھی اسی بات کو نقل کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن سن 35 ہجری کو 18 ذی الحجہ کو دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح ایک اور کتاب تاریخ مولد العلماء وفیاتہم، اس میں ابو سلیمان محمد بن عبداللہ ابن احمد متوفی سن 379 ہجری، انہوں نے بھی یہی بات لکھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ تو یوں ڈھیر سارے حوالے اس پر موجود ہیں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 18 ذی الحجہ لکھا گیا، اور طبرانی شریف کے حوالے سے گزرا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روزے سے تھے۔ تو جو 12 ذی الحجہ ہے وہ تو ان ایام کے اندر شامل ہے کہ جن میں روزہ رکھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے،
تو اگر 12 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت کا دن ہوتا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روزے سے نہ ہوتے۔ تو بہرحال حوالے بکثرت اس حوالے سے موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن ہے وہ 18 ذی الحجہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ 18 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، اور جمہور اسی پر ہیں، اور اسی طرح اہل اسلام کا جو عمل ہے وہ اسی پر ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، قیامت کے دن اللہ پاک ان کی شفاعت میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔